یہ کہانی ہے ایک قوم کی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، طاقتور تھی، خوشحال تھی، زمین کی نعمتوں سے مالا مال تھی، مگر اس غرور نے انہیں اندھا کر دیا اور اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ یہ شمالی عرب کے علاقے حجر موجودہ مدائن صالح یعنی کہ سعودی عرب میں رہتے تھے۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھروں اور محلوں کی شکل دیتے، قلعے بناتے، باغات لگاتے اور مال و دولت میں خوشحال تھے۔ یہ لوگ اللہ کی بجائے بتوں کی پرستش کرتے تھے، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھروں کے آگے جھکتے اور انہیں حاجت روا مانتے، اپنی طاقت پر غرور کرتے اور کمزوریوں کو دبایا کرتے۔ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنایا، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ قوم کے بڑے بولے، صالح، ہمیں تم سے بڑی امید تھی، لیکن اب تم اپنے باپ دادا کے معبودوں سے ہمیں روک رہے ہو، ہمیں شک ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ قوم نے ضد میں آ کر کہا، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک عظیم معجزہ بھیجا۔ پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس سے ایک بڑی، صحت مند اور خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اونٹنی اللہ کے حکم سے ایک دن پوری بستی کا پانی پی لیتی اور اگلے دن وہ پانی سب لوگوں کے لیے ہوتا۔ ہم کیوں اس ایک اونٹنی کے لیے اپنی باری چھوڑیں؟ ایک اونٹنی کے لیے اپنی باری چھوڑیں۔ دوسری طرف اہل ایمان اس معجزے کو دیکھ کر اور زیادہ مطمئن ہو گئے، لیکن سرداروں کے غرور میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخر کار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ قوم کے کچھ باغی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غم و غصے کے ساتھ کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچایا ہے، اب تمہارے لیے صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر تم پر وہ عذاب آئے گا جس سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ قوم نے بات سن کر صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ ہنستے اور کہتے، چلو دیکھتے ہیں تمہارا وعدہ سچ ہے یا نہیں۔ 3 دن گزرنے لگے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ یہ اشارے عذاب کے قریب ہونے کی علامت تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک ہولناک چیخ اور زلزلہ ان پر آیا۔ طاقتور محلات، تراشے ہوئے گھر، سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ قوم سمود اپنی سرکشی کی سزا پا چکی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو مایوس نہیں کرتا۔ قوم کے انجام کو دیکھ کر حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے دل میں اپنی قوم کے لیے غم اور دکھ رہ گیا، مگر یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ آج بھی مدائن صالح یعنی سعودی عرب میں پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھر اور قبریں موجود ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی ایک طاقتور قوم رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب بھی ان مقامات سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، کیونکہ یہ ان لوگوں کی یادگاریں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم سمود خوشحال تھی، دولت مند تھی، طاقتور تھی، لیکن جب اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور سرکشی میں پڑ گئے تو ایک چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں کھیل نہیں ہیں۔ طاقت اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہ ہو۔ معجزہ دیکھنے کے باوجود اگر انسان ضد پر قائم رہے تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ ہے صالح علیہ السلام کی داستان، نصیحت اور عبرت کی داستان۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔